لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. دعائے افتتاح کے توضیح و تشریح کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں لفظ یقین استعمال ہوا ہے کہ ایقنت انک انت ارحم الراحمین. پہلی بات تو یہی ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ پروردگار میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد کے ساتھ کر رہا ہوں اور ہر عمل خیر کے لیے اپنے احسان سے تو اس سلسلے میں مدد کرنے والا ہے. وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ. مجھے معلوم ہے کہ عفو و رحمت کی جگہ پر تو انتہائی رحم کرنے والا ہے. یقین انسان کی زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. حتیٰ روایتوں ملتا ہے کہ یقین کے ساتھ سو جانا بہتر ہے بے یقینی کی حالت میں عبادت کرنے سے. یعنی اگر ایک آدمی خدا کی عبادت کر رہا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہے تو یہ بے یقینی کی عبادت اصلاً قابل قبول نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. وہ نیند قابل قبول ہے کہ جو یقین کے ساتھ انسان کو آتی ہے. ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے. چنانچہ امام سجاد علیہ السلام نماز مغرب کے بعد طولانی تعقیبات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں اور اپنی اس دعا میں مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے یقین عنایت فرما. معصومین ان کی زیادہ تر دعائیں تربیتی ہیں، یعنی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں دعاؤں کا سلیقہ سکھانا چاہتے ہیں. وہ خود یقین کی منزل پر فائز ہیں، وہ خود یقین کے تمام مرحلوں کو طے کر چکے ہیں. لہذا خدا سے یہ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے یقین عنایت فرما، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طریقے سے میں خدا کی بارگاہ میں یقین کا مطالبہ کر رہا ہوں اسی طریقے سے تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم یقین کا مطالبہ خدا کی بارگاہ سے کرو. ابو وسیر کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا
کہ یقین کسے کہتے ہیں، یقین کی تفسیر کیا ہے، یقین کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کے یقین کے ہوتے ہوئے، یعنی خدا کے وجود کا یقین ہوتے ہوئے کسی غیر خدا سے نہ ڈرنا، کسی غیر خدا سے ہول نہ کھانا، یہ ہے یقین۔ یعنی جب انسان کے پاس ذات پروردگار کے وجود کی دولت پائی جاتی ہے تو اب اسے کسی غیر خدا سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ بہترین یقین یہی ہے، حقیقت یقین یہی ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے انسان کسی چیز سے نہ ڈرے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یقین 3 مرحلے میں ہے، اور ہر مرحلہ اپنی حیثیت رکھتا ہے، لیکن مرحلہ آخر جو فضیلت رکھتا ہے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک قسم ہے علم الیقین، ایک قسم ہے حق الیقین، اور ایک قسم ہے عین الیقین۔ علم الیقین کو سمجھنے کے لیے اس طریقے سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کے وجود کا علم ہمیں یقین فراہم کرتا ہے۔ مثلا ہم نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، اس دھوئیں کے وجود سے ہمیں پتہ چلا کہ کہیں آگ جل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے، یعنی بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھ سکتا ہے۔ دھواں جو ہے وہ اثر ہے، آگ اس کے لیے مؤثر ہے، جیسے علت اور معلول، سبب اور مسبب۔ مسبب کیا ہے؟ آگ ہے۔ سبب کیا ہے؟ دھواں ہے۔ معلول جو ہے وہ دھواں ہے، علت اس کی آگ ہے۔ ہم نے آگ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن دھوئیں کے وجود سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ کہیں آگ موجود ہے جو یہ دھواں دے رہی ہے، کہیں آگ جل رہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ دھواں سامنے آ رہا ہے۔ تو دھوئیں کے ذریعے سے آگ کے وجود تک پہنچنا یہ علم الیقین ہے۔ تو جس طریقے سے ہم دھواں دیکھ کر کے آگ کے وجود کو سمجھتے ہیں، کائنات میں پیدا ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے مالک الملک اور خالق و رازق کے وجود کا یقین کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ہم کوئی چیز جب تک بناتے نہیں ہیں وہ نہیں بنتی، تو جب ہمارے ہاتھ سے اگر تصویر بنائی جائے تو بنے گی، ہم فوٹو کھینچیں گے تو فوٹو کھینچے گا، ہم کوئی چیز لٹکائیں گے تو لٹکے گی، جب تک کوئی عمل انجام نہ دیا جائے تو وہ وجود پذیر نہیں ہوگا۔ تو جب ایک چھوٹا سا کام بغیر کرنے والے کے نہیں ہو سکتا، تو یہ کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ جو رواں دوا ہیں، اس کو اگر کسی نے چلایا نہ ہوگا، اس کو اگر کسی نے بنایا نہ ہوگا تو یہ کیسے بنی ہوگی؟ لہذا ہم مخلوقات کو دیکھ کر کے خالق کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں، بندوں کو دیکھ کر کے معبود کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے عین الیقین کا۔ ابھی ہم نے دھواں دیکھا تھا، دھوئیں کے ذریعے سے آگ کا وجود پتہ لگایا، یعنی عقلی طور پہ ہم نے سمجھا کہ جب دھواں ہے تو آگ بھی ہوگی۔ لیکن ہم آگ کو خود دیکھ رہے ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے دھوئیں کے ذریعے سے آگ کے وجود کا فیصلہ کرنا یہ کمزور فیصلہ ہے، لیکن آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے فیصلہ کرنا یہ مضبوط فیصلہ۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان معرفت اشیاء کو خدا اور خالق کے ساتھ محسوس کرتے۔ دعاؤں میں ملتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں، مگر یہ کہ اس سے پہلے خدا کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد خدا کو دیکھتے ہیں، اس چیز کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں۔
یعنی خدا کا وجود کسی ذات سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ اس وجود کو وجود دینے والا ہے۔ تو جب وہی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا جب ہم اس منزل میں آتے ہیں کہ ہم اس آگ کو دیکھتے ہیں تو یہ آگ کا دیکھنا یہ عین الیقین کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور ایک دفعہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس آگ میں جل جائے۔ کیا اس کے یقین میں تھوڑا بہت بھی شک پایا جا سکتا ہے؟ اس کا جلا ہوا ہاتھ یا اس کا جلا ہوا پیر یا اس کا جلا ہوا وجود خود بتائے گا کہ آگ کی لذت کیا ہوتی ہے، آگ کے وجود میں حدت کیا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ ثبوت کی ضرورت ہے، خود اس کا جلنا ثبوت ہے کہ آگ میں کتنی شدت اور کتنی حدت پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مخلوقات کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مخلوقات کے ساتھ اور مخلوقات سے پہلے اور مخلوقات کے بعد خدا کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ مخلوقات کو دیکھتے ہیں نہ مخلوقات کے اثر کو دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے وجود پروردگار کا نظارہ کرتے ہیں، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ جس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ وائے ہو تجھ پر، میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو نہ دیکھا ہو؟ میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو نہ دیکھا ہو؟ لیکن یہ بات یاد رکھ، میں نے خدا کو دیکھا ہے لیکن سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بے مشاہدۃ العیان۔ کیوں دل کی آنکھوں سے کیوں دیکھا ہے؟ اس لیے کہ لا تدرکہ الابصار، خدا کا وجود اتنا لطیف ہے کہ انسان کی آنکھوں کا سفر یا اس کی نگاہوں کا سفر اس کو طے ہی نہیں کر سکتا، یا انسان کی نگاہیں اسے اپنے دائرۂ دید میں لا ہی نہیں سکتی ہیں۔ لہذا وہ خدا جو مالک اور رازق ہے وہ انسان کی نگاہوں کا محور نہیں بن سکتا۔ ہاں، نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی کائنات بغیر خدا کے ممکن نہیں ہے۔ یہ دل کی آنکھیں دیکھ چکی ہے اور اس کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ لہذا وہ افراد کے جو فنا فی اللہ ہیں اور جن کی بقا ذات پروردگار کی بنیاد کے اوپر ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کائنات میں کسی کا وجود ذاتی نہیں ہے۔ جتنے وجود پائے جاتے ہیں وہ سب خداوند عالم کی دین ہے اور اس کی عطا کردہ نعمت ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر اس کی نعمت نہ ہوتی تو انہیں وجود حاصل نہ ہوتا۔ اب جب ہمیں یقین حاصل ہو گیا تو کس بات کا یقین حاصل ہوا؟ انکا انت ارحم الراحمین، اس بات کا یقین حاصل ہوا کہ پروردگار تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہوگا کہ وہ رحم کرنے والا ہے تو پھر اب ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی نالائقیوں کی وجہ سے اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، ہم بخشے نہیں جائیں گے، ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، ہم معاف نہیں کیے جائیں گے، ہم نے فلاں عمل خیر انجام نہیں دیا ہے، خدا ہم سے ناراض ہے۔ یقیناً کارہائے بد کی بنیاد کے اوپر خدا ناراض بھی ہوتا ہے اور اس کا گناہ اسے غضب میں بھی لاتا ہے، لیکن خداوند عالم نے انسان کے اوپر توبے کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ آخری لمحے تک اس نے توبے کا دروازہ کھول کر کے اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ رحم و کرم کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بھٹکے ہوئے انسان ساری کائنات میں ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی اگر ہماری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتا ہے تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین کے سلسلے میں آخری بات
دعائے سحر جو ہم اور آپ بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، دیکھیے خداوند عالم نے ماہ مبارک میں جہاں روزے کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، وہیں کھانے اور پینے کو اپنے موقع کے اوپر، چاہے وہ افطار کا موقع ہو اور چاہے سحر کا موقع ہو، ان دونوں چیزوں کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر دن ہے تو نہ کھانا عبادت ہے، اور اگر غروب آفتاب کا عمل مکمل ہو گیا ہے تو اب افطار بذات خود عبادت ہے۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا بھی ہے، اللہم لکا صمتو وعلی رزقک افطرتو وعلیک توکلتو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا پڑھنے سے روزہ کھل جاتا ہے، نہیں، دعا بتانے سے روزہ نہیں کھلتا ہے، دعا پڑھنے سے روزہ نہیں کھلتا ہے، دعا کا وقت جب آ جاتا ہے تو روزہ کھل جاتا ہے۔ پھر نہ کھجور کھانے کی ضرورت ہے نہ پانی پینے کی ضرورت ہے، وقت آیا اور انسان کا روزہ کھل گیا۔ تو ہم جس وقت اپنے آپ کو خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے روبرو کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لکا صمتو، پروردگار ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، یعنی تجھے خوشنود کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، محلے والوں کے اوپر فخر کرنے کے لیے نہیں، گھر والوں کے اوپر احسان جتانے کے لیے نہیں، لکا صمتو، صرف اور صرف تیری ذات کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، تو نے حکم دیا ہے، تیرے حکم کی بجاوری کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، روزہ بھی تیرے لیے تھا اور اس کا افطار بھی تیرے دیے ہوئے رزق کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اس پورے عمل میں میرا بھروسہ صرف اور صرف تیری ذات کے اوپر ہے۔ وعلیک توکلت، ہم کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، صرف تیری ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم کھجور کے ذریعے سے، نمک کے ذریعے سے یا پانی کے ذریعے سے افطار کرتے ہیں تو بھی خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور جب ہم رات کی تاریکی میں سحر کرتے ہیں تو سحر کے وقت بھی خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا مفزعی اندا قربتی و یا غوثی اندا شدتی الیکا فزعتو۔ یہ پوری دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ خدا نے کھانے کے بہانے اٹھایا تھا، لیکن مقصد ہے دعا پڑھوانا۔ اگر صرف دعا پڑھنا خداوند عالم نے مطالبہ کیا ہوتا تو شاید کوئی بھی سحری میں نہ اٹھتا، لیکن اس نے سحری کو مستحب قرار دیا کہ اٹھو اور کھاؤ، چاہے کھجور کھا لو، تھوڑا سا پانی پی لو، تاکہ دن میں تمہیں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی جس نے روزے کو واجب کیا ہے اس کو روزے کی حقیقت معلوم ہے اور روزہ دار کی کیفیت کا بھی اندازہ ہے، لہذا افطار کے موقع پر وہ اس بات کی تشویق کرتا ہے کہ افطار کرو اور دعا پڑھو، اور اسی طریقے سے سحر کے موقع کے اوپر ہماری تشویق کرتا ہے کہ تم سحری کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں فراموش نہ کرنا۔ ہم دعائے سحر میں کیا پڑھتے ہیں اسی کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دعائے سحر میں اتنی لمبی دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ یا مفزعی اندا قربتی، رنج و غم کے عالم میں اے پناہ گاہ، و یا غوثی اندا شدتی، شدت اور علم کے مقام کے اوپر ہماری دستگیری کرنے والے، یہ ہم اس کی تعریف و تمجید کر رہے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، اس کی حمد و ستائش کر رہے ہیں، اس کی مدح کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، پروردگارہ ہم تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کر رہے ہیں کہ جو ہماری قلب میں اترا ہوا ہو۔ تباشر بہ قلبی کیا مطلب؟ یعنی ایسا ایمان کہ جو زبان پر نہ ہو، ایسا ایمان کہ جس کی جگہ دل کی گہرائی ہو، ایسے ایمان کا تقاضا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں ایسا ایمان مرحمت فرما،
کہ جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد کیا دعا ہے؟ وَيَقِينًا، اور ہمیں یقین فراہم فرما دے، ہمیں یقین عطا کر دے، حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرَضَّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي یا ارحم الراحمین۔ ایسا یقین فراہم کر دے، ایسا یقین عنایت کر دے کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں باور ہو جائے کہ اس کے علاوہ کچھ ہمیں ملنے والا ہی نہیں، جو کچھ تو نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، جو کچھ تو نے ہمارے مقدر میں قرار دے دیا ہے، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، مجھے نصیب ہو ہی نہیں سکتا مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہمیں اس کا یقین دے دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا یقین انسان کو حاصل ہو جائے کہ جو کچھ خدا دینا چاہتا ہے وہ دے کے رہے گا، اور جو کچھ نہیں دینا چاہتا وہ انسان اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے اور اپنی ہوشیاریوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جب اس کا یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر انسان میں اتاولا پن نہیں ہوگا، جلدی سے جلدی ترقی کرنے کے لیے کہ حلال سے ترقی ہو تو حلال سے کر لیں، حرام سے ترقی ہو رہی ہو تو حرام سے کر لیں۔ نہیں، خداوند عالم نے دینے کا وعدہ کیا ہے بشرط محنت۔ تم محنت کرو، ہم تمہیں عنایت کریں گے، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اگر انسان محنت کرتا ہے تو خدا ضرور دیتا ہے۔ تو جو چیز تمہیں مقدرات میں لکھی ہوئی ہے اور ملنے والی ہے وہ بہرحال مل کے رہے گی، اگر تم اس کی راہ میں قدم آگے بڑھاؤ گے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے۔ یعنی جب قدم آگے بڑھاؤ گے اور خدا کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو گے تو وہ چیز ملے گی بھی اور حلال طریقے سے ملے گی۔ لیکن اگر اسی چیز کو تم غلط طریقے سے حاصل کرو گے تو وہ حرام بھی ہو جائے گی، ملے گی ضرور لیکن حرام بھی ہو جائے گی۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوار ہوتے ہیں اور کہیں پہنچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں 2 رکعت۔ آپ گھوڑے کو کہیں باندھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے تو ایک شخص سے کہتے ہیں کہ تم اس کی لگام پکڑ کے کھڑے رہو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جس وقت آپ جا رہے تھے اس وقت آپ نے یہ ارادہ کیا کہ جس کو ہم گھوڑے کی لگام پکڑا کے جا رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو اس کی مزدوری میں 2 درہم دے دیں گے، لیکن اس سے کہا نہیں تھا۔ اس آدمی نے کیا کیا کہ گھوڑے کو پکڑے کھڑا رکھا اور اس کے بعد جب حضرت اندر چلے گئے تو اسی لگام کو 2 درہم میں بیچ دیا اور وہ 2 درہم جیب میں رکھ لیے۔ جب حضرت مسجد سے واپس آئے اور ارادہ کیا کہ 2 درہم اسے دیں تو دیکھا لگام غائب ہے۔ اس سے پوچھا یہ بتاؤ گھوڑے کی لگام کہاں گئی؟ کہا یہ بغیر لگام ہی کا تھا۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، بازار میں جا کر کے دیکھا تو وہی آدمی جس نے اس لگام کو خریدا تھا وہ 2 درہم کی بیچ رہا تھا۔ حضرت نے 2 درہم کی لگام خرید لی اور اپنے راستے ہو لیے اور یہ بتایا کہ دیکھو میں اسے 2 درہم دینا چاہتا تھا حلال طریقے سے، لیکن جلد بازی میں اس نے حرام طریقے سے 2 درہم کمائے، یعنی 2 درہم سے زیادہ اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اگر تھوڑا سا صبر کر لیتا تو مسجد سے نکل کر کے میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے 2 درہم عنایت کر دیتا۔ جب میں خود دیتا تو یہ اس کے لیے حلال ہوتے، لیکن جب اس نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری رضا کے بغیر اس نے ہمارے گھوڑے کی لگام بیچ کر کے 2 درہم حاصل کیے ہیں تو اگرچہ 2 درہم اس کو ملے ہیں لیکن جائز طریقے سے نہیں ملے ہیں، حرام طریقے سے ملے ہیں۔ تو ہماری نادانی اور ہماری جلد بازی ہمارے آنے والے رزق کو حلال سے حرام کر دیتی ہے۔ خدا نے جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، محنت کے ساتھ ملے گا، لیکن صبر و شکیبائی ضروری ہے۔ ہماری خدا سے دعا ہے کہ پروردگارا تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے حلال رزق عنایت فرما اور حلال رزق کے ساتھ ساتھ وہ تمام مراحل کہ جو رزق کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں جیسے خون کا پاکیزہ ہونا، فکروں کا طیب و طاہر ہونا، پروردگارا ہماری نسلوں کو پاک و پاکیزہ بنا دے، ہماری فکروں کو پاک و پاکیزہ بنا دے اور ہمارے خیالات کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔
پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک، آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو مومنین و مومنات دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ مالک، دنیا میں ہمیں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً عراق میں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور تمام اسلام اور مسلم دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحوم سید غلام حسنین کراروی اور مرحوم سید منظور حسن ابن اختر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما۔